الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 46. سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 آپ احباب کے سامنے تلاوت. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں، یحرفون الکلمہ بدلتے ہیں کلمات کو، تحریف کرتے ہیں کلمات میں، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور یہ لوگ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور تو سن، غیر مسمع تو سنایا نہ جاوے، وراعنا اور راعنا کہتے لیم دبا کر، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبان کو، اور راعنا اپنی زبانوں کو دبانے کے ساتھ کہتے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور عیب نکالتے دین میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ لوگ قالو کہتے، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور تو سن، وَانظُرْنَا اور ہماری طرف نظر شفقت کیجیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ البتہ بہتر ہوتا ان لوگوں کے لیے، وَأَقْوَمَ اور بہت درست بات ہوتی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ اور لیکن اللہ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ سو یہ لوگ ایمان نہیں لائے، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑے۔
اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں بدبخت یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں دی جاتی، جو تکلیفات دی جاتی اور جو دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتے، ان کی کچھ حالت کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر لفظ من الذین ہادو سے مراد ہے یہودی، اس کی ایک وضاحت میں پہلے کر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یہودی کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودی۔ تو حضرت موسیٰ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلائی، اور اسی اولاد میں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ تو بیٹے کے نام کی نسبت سے یہ قوم یہودی کہلائی۔ اور بہت سارے اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے یہودا جو بیٹا تھا اس کے نام سے یہ قوم یہودی کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو اصل میں یہ یہودی وہ لوگ تھے جن پر تورات جن کو دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، پیروکار تھے تورات کے، جن کی طرف ان کی رشد و ہدایت کے لیے اتاری گئی، بھیجی گئی، تو ایسے لوگ بنی اسرائیل کہلائے، یہودی کہلائے، تورات کو ماننے والوں کو۔ لیکن انہوں نے چونکہ پوری طرح مانا نہیں، وہ تو الگ تفصیل ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، کافروں میں سے، مشرکوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، تحریف کرتے ہیں کلمات میں۔ تحریف ایک لفظی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں، مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ تو تحریف ایک لفظی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے۔ معنوی تحریف، لفظی تحریف کا تو ذکر آگے آ رہا ہے اسی آیت کریمہ میں، اور معنوی تحریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے کہ میں آخری پیغمبر ہوں اور سچا رسول ہوں، اور میری نوید، میری بشارت، میری خوشخبری آنے کی علامات کی صورت میں تمہاری کتاب تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے، تم اپنی کتابوں میں میری نشانیاں، میری نوید، میری بشارتیں پاتے ہو۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، نشانیوں کو، بشارتوں کو پاتے ہیں تورات میں، انجیل میں۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر جب انہیں یہ بات کہتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہاں ہم پاتے ہیں نشانیاں، ہم پاتے ہیں نوید، ہم پاتے ہیں بشارتیں، لیکن وہ بشارتیں، وہ نشانیاں، وہ نوید، وہ آپ ان کے مصداق نہیں ہیں۔ وہ بدبخت العیاذ باللہ یوں کہتے کہ آپ ان کے مصداق نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نشانیاں، بشارتیں، خوشخبریاں صادق آتی تھی، فٹ ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نشانیوں کو ہٹا کر، ان بشارتوں کو ہٹا کر دوسروں پر فٹ کرتے تھے، یعنی کسی اور کو انتظار میں یا کسی اور پر فٹ کرنا، یہ یہودیوں کا طرز زندگی بن چکا تھا۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے تحریف، کہ جس پر جو چیز فٹ آئے اس سے ہٹا کر کسی اور پر فٹ کر دینا، اس کا نام ہے تحریف۔ تو یہ معنوی تحریف یوں کرتے کہ وہ بشارتیں موجود ہیں،
خوشخبریاں موجود ہیں، لیکن اس کا مصداق آپ نہیں، الیاذ باللہ کوئی اور ہے، تو وہ یوں کہتے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا بیان فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں، بدل ڈالتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے، وَيَقُولُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دیتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، انہیں دین کی طرف راغب کرتے، دعوت اللہ دیتے اور اپنی علامات اور نشانیوں کا تذکرہ کرتے، تو یہ لوگ کہتے منہ سے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو اس کے ائمہ تفاسیر نے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ کہ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا، لیکن دل میں کہتے ہم لیکن مانیں گے نہیں، سن لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ نہ ماننا نافرمانی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تو دل میں کہتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں دل میں جو کہتے وہ کہتے، لیکن یہ کھل کر بھی کہتے کہ سن لیا ہے آپ کی بات کو، مانتے بھی ہیں، لیکن آپ کی بات پر عمل نہیں کریں گے، آپ کو رسول تسلیم نہیں کریں گے۔ سنتے ہیں آپ کی بات کو، نشانیاں بھی پاتے ہیں، سب کچھ پاتے ہیں، لیکن ہم آپ کو مانیں گے نہیں، الیاذ باللہ۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے، تو یہ لوگ کہتے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ اور تو سن، غَيْرَ مُسْمَعْ تو سنایا نہ جاوے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب بنتے ہیں، ایک اچھا مطلب، ایک برا مطلب۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان سے گفتگو فرماتے تو کیا مطلب کہ بھائی تو سن اور سنایا نہ جاوے، یہ ترجمہ ہے۔ تو ایک مطلب یہ بنا کہ بات کو سنا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات سے دل آزاری ہو، تکلیف پہنچے، تو ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ایسی بات کوئی تمہارے کانوں میں نہ پڑے، اچھی بات پڑے، بری بات نہ پڑے، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو یہ اچھا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہ کی جاوے، ایک یہ اچھا مطلب ہے۔ تو اس کا مصداق اچھے لوگ ہیں۔ دوسرا برا مطلب بنتا ہے، اس کے مصداق برے لوگ ہیں جو برا مطلب لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ بات سنو، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا، کہ کان بہرے ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں، تم بات کو سننے سے بہرے ہو جاؤ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الیاذ باللہ الفاظ استعمال کرتے کہ بہرے ہو جائیں، ان کو کوئی بات سنے نہ، کانوں پر تالے لگ جائیں، تو یہ ہے برا مطلب۔ تو برے لوگ برا مطلب مراد لیتے، اچھے لوگ اچھا مطلب مراد لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع فرما کر ان کے سامنے رشد و ہدایت کی گفتگو فرماتے، دین کی باتیں کرتے، دین سکھلاتے۔ تو ان میں بسا اوقات بیٹھنے والوں میں یہودی بھی ہوتے، کافر بھی ہوتے، منافق بھی ہوتے، مسلمان بھی ہوتے پکے، تو مجمع زیادہ ہوتا، اور پھر مختلف زبانوں والے ہوتے، کوئی ذہین ہے، کوئی غبی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی دور سے آیا ہوا مسافر ہے، کوئی جلدی بات کو سمجھ لیتا، کوئی دیر سے بات کو سمجھتا۔ تو اس طرح کے لوگ تھے، ذہین بھی تھے، غبی بھی تھے، اور جو ہے بات کو جلدی سمجھنے والے بھی تھے، دیر سے سمجھنے والے بھی تھے، بعض بات کو جلدی نہ سمجھتے۔ تو پھر مجمع میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہتے اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی رعایت فرمائیے۔ راعینا، راعینا اگر رعایت سے ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ رعایت کرنا، رعایت کرنا، لحاظ کرنا، عزت کرنا، لحاظ کرنا،
ہماری طرف دیکھنا، ہماری رعایت کرنا، ہم پر شفقت کرنا، ہماری طرف متوجہ ہونا، ہمارا بھی خیال کرنا، احساس کرنا، لحاظ کرنا، یہ آتے ہیں اگر راعنا رعایت سے ہو تو پھر اس کے معنی یہ آتے ہیں رعایت کرنا، لحاظ کرنا، پاس کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اگر راعنا رعایت سے نہ ہو بلکہ رعونت سے ہو تو رعونت کہتے ہیں تکبر کو، رعونت کہتے ہیں بڑائی کو، رعونت کہتے ہیں بد لحاظی کو، تکبر کو، رعونت۔ تو رعونت، اور اس کا ایک معنی کہ پہاڑ کی چٹان کو گرا دینا، ایک معنی یہ رعونت سے ہو تو پہاڑ سے چٹان کو گرا دینا۔ تو اہل یہود یہ معنی لیتے، اور مسلمان راعنا کو رعایت کے مفہوم میں لیتے کہ ہماری بھی رعایت کیجئے، کہ ہم میں کچھ لوگ ذہین ہیں تو کچھ لوگ غبی بھی ہیں، ہم میں کچھ لوگ جلدی بات کو سمجھنے والے ہیں تو کچھ دیر سے سمجھنے والے ہیں، ہم میں کچھ شہری ہیں کچھ دیہاتی بھی ہیں، شہری لوگ جلدی بات کو سمجھ جاتے ہیں، دیہاتی لوگ دیر سے بات کو سمجھتے ہیں، اور جو ذہین لوگ ہیں جلدی بات کو سمجھتے ہیں، غبی لوگ کن ذہن وہ دیر سے بات کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے خیال کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری بھی رعایت کیجئے۔ تو یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو سچے مسلمان تھے، اور جو منافق تھے، یہودی تھے، مشرک تھے، وہ لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے راعنا، لیکن زبان کو دبا کر استعمال کرتے، یعنی راعنا کے بجائے کس طرح کرتے؟ راعینا، یعنی یا کا اضافہ ہو گیا، زبان کو دبا کر کرتے، جس سے راعینا بن گیا۔ اور پھر جب راعینا ہو گیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ چرواہا۔ راعینا اس کا معنی چرواہا، العیاذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کرتے کہ یہ ہمارا چرواہا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اس طرح کے لفظ، اور راعینا کہ یہ مفہوم یہ لیتے جو ایک دوسرے، راعینا اگر رعونت سے ہو تو پھر بڑائی والا معنی لیتے، تکبر والا معنی لیتے، پہاڑ سے چٹان گرائے جانے کا، کہ ان کو اوپر پہاڑ سے چٹان گر جاوے، اس طرح کے مفہوم یہ لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں اس سے منع فرما دیا واضح طور پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم جب کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا چاہو دوبارہ، تو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، انظرنا کہو۔ تو معلوم یہ ہوا جو قرآن کے جو الفاظ دو معنی رکھتے ہیں، ایک معنی درست ایک غلط، اگر کوئی شخص اس لفظ سے اس مسئلے سے غلط مفہوم مراد لے، غلط مطلب مراد لے، جس سے دین بگڑے، تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کا لیے متبادل لفظ استعمال کیا جائے جس سے اچھا مطلب مراد ہو۔ اب چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ واضح طور پر بیان کر دیا، ان جو راعنا کا لفظ ہے کہ راعنا کہہ کر صحابہ اکرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں، ہماری رعایت کیجیے، یہ بھی الفاظ آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی منع فرما دیا جب یہودی غلط مطلب لیتے کہ اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ انظرنا کا کیا مطلب؟ کہ اے ہمارے پیغمبر ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے اور ہمارے بھی خیال اور رعایت کیجیے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اونچی آواز سے یا بات کا اعادہ کے ساتھ ہمیں بات سمجھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی گفتگو فرماتے عام طور پر اس کا کئی مرتبہ اعادہ فرماتے تاکہ لوگ جو ہے بہترین طریقے سے بات کو سمجھ جاتے۔ اب یہودی سازشی قوم ہے، یہ بدبخت لوگ ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی باز نہ آئے اور آج کے زمانے میں تو یہ باز آ ہی نہیں رہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششوں میں پوری طرح یہ سرگرداں ہیں۔ جو ان سے بن پڑ رہا ہے ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کا اپنا نوالا بنا کر انہیں نگل جائیں، یہ کوشش ہے اہل یہود کی، اہل نصارہ کی۔ یہ ہیں باطل لوگ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کے در پر ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تکلیف پہنچائے جانے سے گریز نہ کرتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے. جب ان سے کچھ بن نہ پڑا, ان طاقت کے اعتبار سے کچھ کر نہ سکے, تو پھر یہ غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتے. مثال کے طور پر قرآن, آپ اسلام میں کیا چیز ہے, جب کسی سے ملاقات کرو تو کیا کہو, السلام علیکم. اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو. تو ایک یہودی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ کہنے لگا السلام علیکم. اب اس نے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا, یعنی لام کو چھوڑ دیا, السلام علیکم کہا. السلام علیکم السلام کا معنی ہے تم پر موت ہو, الیاذ باللہ. تو یہودی آیا, اس نے کہا السلام علیکم, تم پر موت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ شریف کے اندر تشریف فرما تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا السلام علیکہ واللعنت, السلام علیکہ واللعنت, تم پر موت ہو اور تم پر لعنت ہو, تجھ پر ہی موت ہو اور تجھ پر لعنت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے دار آواز میں اس کو اس کا جواب دیا. تو چنانچہ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اور ملاقات کر وہ چلا گیا, جو بھی گفتگو کرنی تھی وہ کی اور چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے عائشہ کیا بات ہے, آج تو بہت گرم تھی, آج تو بہت غصے میں تھی, بات کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہا تھا السلام علیکم, السلام, اس نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیا, آپ نے سنے نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی انہوں نے یہ دعا الم تسمع ما قلت, اے اللہ ما قال, کیا آپ نے نہیں سنا جو اس نے کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الم تسمعی, الم تسمعی ما قلت, کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے اسے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے اسے کہا؟ تو پھر فرمایا میں نے اس سے کہا جب اس نے یوں کہا السلام علیکہ, تو میں نے اس سے کہا علیکہ, میں نے اس سے کہا علیکہ. تو بس یہ لفظ شرافت بھی باقی رہی اور جواب بھی اسے دے دیا گیا, شرافت بھی باقی رہی اور جواب بھی اسے دے دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے کہ تجھ پر موت ہو, الیاذ باللہ. تو میں نے بھی اسے کہہ دیا علیکہ کہ تجھ پر بھی موت ہو, جو تو کہہ رہا ہے وہ تجھ ہی پر پڑے, جو تو کہہ رہا ہے وہ تجھ ہی پر پڑے. تو میں نے بھی اسے علیکہ کے ساتھ جواب دے دیا کہ شرافت بھی باقی رہی اور جواب بھی اسے دے دیا گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غصے میں آ گئی, انہوں نے تفصیل سے جواب دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکہ, السلام علیکہ, السلام علیکہ واللعنہ, کہ تجھ پر ہی موت ہو اور تجھ پر لعنت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا زوردار آواز میں اسے جواب دے دیا. تو بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے, انہوں نے تقریباً 250 سال عمر پائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر پائی؟ 250 سال, 250 سال, 250 سال, یعنی 2.5 صدی انہوں نے عمر پائی. بہت طویل عمر پانے والے تھے, لیکن ماشاءاللہ 250 سال عمر پانے کے باوجود بھی دیکھنے میں یوں محسوس ہوتے تھے جیسا کہ 60-70 سال کے ہیں, اس قدر صحت مند تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس کچھ یہودی آئے, یہ بڑے ذہین تھے, یہودی آئے اور آ کر کہنے لگے, یہ میں اگلے الفاظ کی تفصیل میں کے ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, دین میں عیب نکالتے, دین میں عیب نکالتے. تو کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے تمہارا پیغمبر کیسا ہے, وہ تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے, قضاء حاجت کے تیرے مسائل بھی بتلاتا ہے,
یہ کیسا دین ہے، کیسا دین سمجھاتا ہے؟ تو یہودیوں نے یہ بات کہی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میرا پیغمبر ہمارے رسول ہمیں یہ بھی بتلاتے کہ تم نے پیشاب پاخانہ بولو براز کس طرح کرنا ہے، بولو براز تم نے کس طرح کرنا ہے۔ ہاں ہمارے پیغمبر ہمیں یہ بھی بتلاتے کہ بھائی قبلے کی طرف پشت نہیں کرنی، قبلے کی طرف قضاء حاجت کرتے وقت منہ نہیں کرنا، اور نہ ہی قبلے کی طرف پشت کرنی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے واش روم بیت الخلاء اس انداز میں بنانے چاہیے کہ نہ پشت قبلے کی طرف آئے، نہ ہی منہ چہرہ جو ہے قبلے کی طرف رہے پیشاب پاخانہ کرتے وقت، نہ ہی پشت قبلے کی طرف آئے اور نہ ہی چہرہ قبلے کی طرف رہے۔ دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے، ہم نے اپنے گھروں میں بیت الخلاء اس طرح بنانے چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہاں ہمارے پیغمبر ہمیں یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کرو تو نہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ ہی تمہاری پشت قبلے کی طرف رہنی چاہیے، تاکہ بیت اللہ کا احترام باقی رہے، تاکہ خانہ کعبہ کا ادب اور احترام باقی رہے۔ تو ہمارے نبی یہ بتلاتے، اور ہمارے نبی یہ بھی بتلاتے کہ جب تم استنجا کرو تو بائیں ہاتھ سے کرو، دائیں ہاتھ سے نہ کرو۔ اور ہمارے نبی یہ بھی بتلاتے کہ جب تم استنجا کرو تو ڈھیلے کا استعمال کرو، 3 مرتبہ کرو، اور اس کے بعد پانی کے ذریعے سے استنجا کرو، اگر پانی نہیں ملتا تو ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرو۔ اور ہمارے نبی یہ بھی بتلاتے کہ تم نے نوکدار چیز سے، شیشہ سے استنجا نہیں کرنا، کہ ہو سکتا اس سے زخم پڑ جائے، تکلیف ہو، خون بہنے لگے۔ اور تم نے گوبر لید وغیرہ سے، کوئلے سے بھی استنجا نہیں کرنا، کہ گوبر لید سے اس صفائی کے بجائے مزید گندگی پھیلتی ہے، تو اس سے نہیں کرنا، مٹی کے ڈھیلے سے تم نے استنجا کرنا۔ تو ہمارے نبی یہ بتلاتے ہیں، ہمیں سکھلاتے ہیں، ہمیں بتلاتے ہیں ہمارے نبی، دین کی ایک ایک بات سے ہمیں آگاہی بخشتے ہیں کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، تم نے استنجا کس طرح کرنا ہے، تم نے قضاء حاجت کرتے وقت رخ کس طرف کرنا ہے۔ ہمارے نبی ہمیں ایک ایک چیز بتلاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں فرمایا، سنیے آگے دیکھیے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور عیب نکالتے ہیں دین میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش کہ یہ لوگ قالوا کہتے، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، کاش کہ یہ لوگ یوں کہتے، عصینا کہنے کے بجائے یوں کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اور ہم نے آپ کی بات پر عمل کیا، مانا فرما برداری اختیار کی، واسمع اور فرمایا کہ تو سن، وانظرنا اور ہمیں ہماری طرف نظر شفقت دیکھ کیجیے، لکان خیر لہم، اگر یہ لوگ یوں کہتے تو بہتر ہوتا ان لوگوں کے لیے، اگر اس طرح کہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا۔ لیکن ان احمقوں نے، ان بے وقوفوں نے، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، بہت کم تھے ماننے والے، ہمیشہ ضد پر اڑے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، پریشان کرتے رہے۔ تو فرمایا وَأَقْوَمُ، زیادہ درست بات ہوتی اگر یہ لوگ مان لیتے، سمعنا کہتے، اطعنا کہتے، انظرنا کہتے، وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے، یہ ملعون ٹھہرے، اللہ کے باغی ٹھہرے، اللہ کے نافرمان ٹھہرے، اللہ رب العزت کا ان لوگوں پر غضب اترا، اللہ رب العزت کی ان لوگوں پر پکڑ اتری، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر پہلے دن سے لعنتیں برستی چلی آ رہی ہیں اور برستی چلی جا رہی ہیں، اور جب تک یہودیت پر باقی رہیں گے ان پر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائے، إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑے، یہودیوں میں بہت تھوڑے لوگ ایمان والے ہوئے، باقی سب کے سب یہودیت پر جمے رہے، ہر دھرمی پر جمے رہے،
یہ لوگ بہت کم ان لوگوں میں سے ایمان لے کر آئے، بہت کم ایمان لے کر آئے۔ تو کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا قرآن ہے، کتنی پیاری باتیں ہیں میرے اور آپ کے خدا کی، اللہ رب العزت کی۔ تو ہمیں ان باتوں کو سنتے رہنا چاہیے، شوق سے سننا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی نبی کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول پر، ایک ایک فعل پر، ایک ایک تقریر پر ہمیں پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے نبی کی زندگی میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات گزرتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہمیں اپنی زندگی کو بنانا چاہیے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں رب کی رضا ہے، اسی میں بخشش کے فیصلے ہیں، اسی میں جو ہے ابدی زندگی جو ملنے والی ہے موت کے بعد جنت کی صورت میں، اس کی نعمتوں کی ہمیشگی ہے، اس کی نعمتوں کی لذتیں باقی رہنے والی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دین میں ہی اصل خوشی رکھی ہے۔ دین سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے ایک دھوکہ رکھا ہے کہ یہ خوشی نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہے۔ لہٰذا ہم دنیا کے دھوکے سے نکل کر نبی کی زندگی کو پہچان کر، سچائی اور حقانیت کو پہچان کر آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔